اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حلقہ اولا میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کلمہ اجتہاد کے بارے میں، اور بتایا تھا کہ اجتہاد بمعنی رائے شخصی کہ جس کو بڑھایا اور پھیلایا مدرسہ یعنی بعض مدارس اہل سنت نے، اور یہ مدارس اہل سنت میں خوب اور بڑی مقدار میں یہ لفظ اجتہاد بمعنی رائے شخصی کافی پھیلا اور اس نے کافی شہرت پائی. بالخصوص مدرسہ ابو حنیفہ میں اس کلمے نے یعنی اجتہاد بمعنی رائے شخصی، تفکیر شخصی کافی شہرت حاصل کی، اور اس پر کافی عمل ہوا اس مدرسے میں. اور اسی وقت پر مدرسہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے اس رائے اور اجتہاد بین معنی یعنی اس معنی میں اجتہاد کی بہت شدید مخالفت ہوئی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے بھی، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کی جانب سے بھی، یعنی علماء اور فقہاء کی طرف سے بھی. وہ علماء اور فقہاء جو مدرسہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف منسوب تھے، ان سب کی طرف سے بڑے پیمانے پر اس جملے کی یعنی اجتہاد اس معنی میں اجتہاد کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی، یعنی اجتہاد بمعنی رائے شخصی. وتتبع کلمۃ الاجتہاد تتبع کلمۃ الاجتہاد يدل على ان الکلمہ حملت هذا المعنی، اور کلمہ اجتہاد کا تتبع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کلمہ اس معنی میں حمل ہوا ہے، یعنی اجتہاد کو شہرت دی گئی تو اس معنی میں دی گئی اجتہاد یعنی بمعنی رائے شخصی. حالانکہ اجتہاد کیسے ہے؟ جہد سے ہے، کوشش سے ہے. صحیح ہے. استنباط مثلا یعنی زمین سے استنباط یعنی زمین سے پانی نکالنا، اور گویا جو ہے جو مجتہدین ہیں یا جو مستنبط ہیں، جو علماء استنباط کرتے ہیں احکام شرعیہ کا، ان کو مشابہت دی ہے ان عمال سے کہ جو نقب لگا کر زمین سے اپنا ایسا پانی حاصل کرتے ہیں کہ جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، خواہش یا چاہت ہوتی ہے. لیکن کلمہ مدرسہ اہل سنت نے، مدارس اہل سنت نے، وہ بالخصوص مدرسہ ابو حنیفہ نے اس کلمے کو رائے شخصی کے معنی میں شہرت دی اور اس کو نشر کیا. اور عالم یہ ہو گیا اس زمانے میں کہ اجتہاد یعنی رائے شخصی، یعنی رائے شخصی ایسی غالب آ گئی اجتہاد پر کہ اگر کلمہ اجتہاد بولا جاتا تھا، لفظ اجتہاد بولا جاتا تھا تو لوگ اس سے کیا سمجھتے تھے کہ رائے شخصی. اجتہاد یعنی جوہد و کوشش نہیں، رائے شخصی یہ سمجھتے تھے. یہ اجتہاد یعنی استنباط احکام شرعیہ نہیں بلکہ رائے شخصی کو سمجھتے تھے. وَكَانَتْ تَسْتَخْدِمُ لِلتَّعْبِيرِ عَنْهُ مُنْذُ أَصْلِ الْأَئِمَّةِ إِلَى الْقَرْنِ السَّابِعِ. اور یہ کلمہ مصطلح یا کلمہ اجتہاد استعمال ہوتا رہا، کانت تستخدم استعمال کیا جاتا رہا، للتعبیر عنہ اسی سے تعبیر کرتے ہوئے یعنی اجتہاد بمعنی رائے شخصی، منذ اصل الائمہ علیہ السلام کے زمانے سے الی القرن السابع 7ویں ہجری تک، 7ویں صدی تک. قرن سابع یعنی 7ویں صدی، 7ویں صدی تک یہ سب ہوتا رہا، یعنی اس معنی میں استعمال ہوتا رہا. فالروایات الموصولہ عن ائمۃ اہل بیت علیہم السلام تضم الاجتہاد. پس روایات نے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں ان میں یا اس اجتہاد کی اس معنی میں مذمت کی.
یعنی روایات میں مذمت پائی جاتی ہے اجتہاد کے اس معنی کی. صحیح جی. بھلے وَتُرِيدُ بِهِ ذَلِكَ الْمُبْدَأَ الْفِقْهِيَّ الَّذِي اتَّخَذُوهُ مِنَ التَّفْكِيرِ الشَّخْصِيِّ. لیکن مراد کیا ہے یہاں ان روایات میں اجتہاد سے؟ ان روایات میں اجتہاد سے مراد لیا گیا ہے وہی مبدأ فقہی الَّذِي اتَّخَذُوهُ مِنَ التَّفْكِيرِ الشَّخْصِيِّ، وہ مبدأ فقہی جو تفکیر شخصی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی رائے شخصی. اجتہاد یعنی رائے شخصی، یعنی اس زمانے میں بتایا نا کلمہ اجتہاد نے کلمہ اجتہاد بمعنی رائے شخصی، یعنی رائے شخصی ہی نے کلمہ اجتہاد کو گھیر دیا تھا. اور اگر کلمہ اجتہاد بولا جاتا تھا تو سمجھ میں آتا تھا کیا؟ رائے شخصی. مصدر من ذالک الحکم، یعنی اس وقت پر یعنی اجتہاد و ترید و بہا، اور ارادہ کیا گیا ذالک اس جو روایات میں مذمت آئی اجتہاد کی، ارادہ کیا گیا اس اجتہاد سے کیا؟ المبدأ الفقہی و مبدأ فقہی الذی اتخذوا من التفکیر الشخصی، جو لیا جائے کس سے؟ رائے شخصی سے. مصدر من مصادر الحکم، اور جو مصدر ہو مصادر حکم میں سے، یعنی جہاں سے حکم کو حاصل کیا جائے. یعنی مصدر کیا ہیں حکم حاصل کرنے کے؟ قرآن و حدیث، اور اس کو بھی ساتھ میں اضافہ کر دے رائے شخصی کو بھی، یعنی رائے شخصی بھی مصدر ہے مصادر حکم کا، یعنی جہاں سے حکم حاصل کیا جا سکتا ہے. رائے شخصی یعنی جہاں سے حکم حاصل کیا جا سکتا ہے. وقد دخلت الحملہ ضد هذا المبدأ الفقہی دور التصنیف اسلامہ ایضاً، اور داخل ہوا حملہ اس فکر اور اس مبدأ فقہی کے خلاف جو کتابیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھی گئی، ان کتابوں میں بھی یہ حملہ داخل کیا گیا ہوا. صحیح. والرواة الذین حملوا آثارهم، اور روات کے جنہوں نے حمل کیا اس کے آثار پر، جو لیے ہوئے تھے ان کے آثار کو. یعنی ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس موضوع کو داخل کیا گیا کتابوں میں. صحیح. وَكَانَتِ الْحَمْلَةُ تُسْتَعْمَلُ كَلِمَةُ الْاجْتِهَادِ، اور یہ حملہ کیا کرتا تھا؟ اپنے اندر لیے ہوئے تھا کلمہ، یعنی استعمال کرتا تھا کلمہ اجتہاد. یعنی جب حملہ ہوتا تھا رائے شخصی پر تو رائے شخصی کہہ کر نہیں ہوتا تھا، بلکہ چاہے وہ مؤلفین کی طرف سے ہو، محدثین کی طرف سے ہو، علماء کی طرف سے ہو، فقہاء کی طرف سے ہو، یا روات کی طرف سے ہو، کیا کرتے تھے وہ حملہ؟ اجتہاد. یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے رائے شخصی غلط ہے، کیا کہتے تھے؟ اجتہاد غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اجتہاد یعنی رائے شخصی اس زمانے میں ہو چکا تھا. اجتہاد یعنی رائے شخصی، یعنی اجتہاد اس معنی میں اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ اب اس میں الگ کرنا ہی یعنی مشکل تھا. اور گویا جب یہ اجتہاد بولا جاتا تھا تو رائے شخصی ہی سمجھ میں آتی تھی. اجتہاد اس معنی میں نہیں سمجھ میں آتا تھا یا بولا جاتا تھا جس معنی میں آج آپ استعمال کرتے ہیں، جو اس کا حقیقی معنی ہے اس میں نہیں سمجھ میں آتا تھا. یعنی محنت اور جہد اور استنباط احکام شریعہ استدلال کے معنی میں نہیں سمجھ میں آتا تھا، بلکہ کیا سمجھ میں آتا تھا؟ یعنی رائے شخصی. اجتہاد یعنی رائے شخصی. غالباً للتعبیر عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروایات، غالباً تعبیر کرتے ہوئے اس مبدأ کی اور موافقت کرتے ہوئے ان مصطلحات کی جو روایات میں آئی ہیں. یعنی روایات میں کیا استعمال ہوا؟ اس کے خلاف، مثلا اجتہادی خلاف پکڑ میں اجتہادی خلاف ہوا. یعنی جب اجتہاد کی مذمت کی گئی، یعنی رائے شخصی کی مذمت کی گئی، تو کلمہ اجتہاد استعمال کیا گیا، چونکہ اجتہادی زمانے میں مشہور ہو چکا تھا رائے شخصی کی جگہ پر. اجتہاد یعنی رائے شخصی. ورنہ ظاہر ہے جہد، محنت، مشقت کی اہل بیت علیہ السلام یا ان کے چاہنے والے علماء فقہاء ان کی تبع کرنے والے محنت اور مشقت کی تھوڑے مذمت کریں گے. یہ کریں گے یہ احکام شریعہ کو مشقت کے ساتھ حاصل کرنا، ان کو صحیح طریقے سے ان کا استنباط کرنا، اس کی مذمت تھوڑے کریں گے. مذمت کس چیز کی تھی؟ رائے شخصی کی. ہوتا ہے نا بہت سے کلمے جو ہے وہ اتنے مشہور جاتے ہیں کہ پھر وہی لفظ بولا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں. اور زمانے میں اجتہاد کا جو تصور ہوتا تھا نا کہ اجتہاد اس معنی میں بس اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا، اپنے حقیقی معنی میں یا اجتہاد بمعنی محنت استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ اجتہاد بمعنی رائے شخصی استعمال ہوتا تھا.
فقد صنف عبداللہ بن عبد الرحمن الزبیری کتابا اسماہ الاستفادہ فی الطعون الاوائل والرد علی اصحاب الاجتہاد والقیاس. تو اس موضوعات پر اس وقت پہ کتابیں لکھی گئیں یا مثلا کتابوں کے اندر اس موضوع کو داخل کیا گیا. مثلا لکھا عبداللہ بن عبد الرحمن نے کتاب لکھی، عبداللہ بن عبد الرحمن الزبیری نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا کیا؟ الاستفادہ فی الطعون علی الاوائل والرد علی اصحاب الاجتہاد والقیاس، یہ کتاب کا نام تھا. وصنف ہلال بن ابراہیم ابن ابی الفتح المدنی، اور لکھی ایک کتاب جو ہے وہ کتاب لکھی ہلال بن ابراہیم نے، ہلال بن ابراہیم ابن ابی الفتح المدنی، کتاباً فی الموضوع، باسم کتاب، اس موضوع پر کتاب لکھی، اس کا نام تھا کیا؟ الرد علی من رد آثار رسول واعتمد علی نتائج العقول. صحیح؟ الرد علی من رد، رد اس پر جس نے رد کیا آثار رسول کو اور اعتماد کیا اپنی عقلوں کے نتیجے پر، یعنی رائے شخصی پر، تو اس کے جو ہے وہ رد میں کتاب لکھی. وصنف فی اصل الغیبہ الصغریٰ او قریبا منہ اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سہل النوبختی کتاباً فی الرد علی عیسیٰ بن ابان فی الاجتہاد، اور لکھی کتاب لکھی اصل غیبت صغریٰ میں یا اس کے قریب، کس نے؟ اسماعیل بن علی بن اسحاق ابن ابی سہل النوبختی نے کتاب لکھی. پھر رد میں کس کے؟ علی، رد میں کس کی تھی وہ؟ علی، کس پہ رد کرتے ہوئے؟ علی عیسیٰ بن ابان کی رد کرتے ہوئے اجتہاد میں. کما نص علی ذالک کلہ النجاشی صاحب الرجال فی ترجمۃ کل واحد من ہؤلاء، جیسے کہ بیان کیا ہے علامہ نجاشی نے، ان سب کو علامہ نجاشی نے اپنی کتاب رجال میں جب ان کے حالات کو بیان کیا تو اس وقت پر یہ سب باتیں لکھی ہیں. تو ظاہر ہے اجتہاد اس معنی میں مضموم تھا، ہے اور رہے گا. یعنی اجتہاد بمعنی رائے شخصی وہ کبھی ممدوح نہیں تھا، کبھی محبوب نہیں تھا، کبھی وہ مثلا مقصود و مطلوب نہیں تھا مجتہدین کا، نہ علماء کا، نہ اہل بیت علیہ السلام کا، اور نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. لیکن اجتہاد بمعنی استنباط یا استخراج احکام شرعیہ میں اس کے مساطر خاصہ سے، تو وہ نہ کل برا تھا، نہ اس کی کل مذمت تھی، نہ آج ہے نہ کل ہوگی، بلکہ وہ کل بھی صحیح تھا، آج بھی صحیح اور کل بھی صحیح رہے گا. یعنی اس معنی میں اجتہاد مطلوب ہے. لیکن جو یہ معنی ہے اجتہاد بمعنی رائے شخصی، یہ مردود تھا کل بھی اور آج بھی ہے اور رہے گا بھی مردود. تو جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے مخالفت آئی ہے اس سلسلے میں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ظاہر ہے وہ سب ان کے اس اجتہاد کے بارے میں ہے. تو اگر کوئی آج ان کتابوں کو یا ان علماء کو یا مثلا اقوال اہل بیت علیہ السلام کو پیش یہ کرتا ہے کہ اجتہاد مضموم تھا اور اجتہاد کی مذمت آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مغالطے میں ہے، یا مغالطے میں اسے ڈال دیا گیا ہے، یا وہ دوسروں کو مغالطے میں ڈالنا چاہتا ہے. کیونکہ اجتہاد کی مذمت آئی ہے صحیح ہے، لیکن اجتہاد بمعنی تفکیر شخصی، رائے شخصی، اس کی مذمت آئی ہے، نہ کہ اجتہاد جہد سے لیا گیا ہے. یہ جو استنباط اور استخراج احکام شریعہ کے لیے بولا جاتا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے، اس کی مذمت نہ تھی، نہ ہے اور نہ آنے والی ہے، کیونکہ وہ تو مطلوب اور مقصود ہے. صحیح؟ جو نس کے سامنے اجتہاد ہو، جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں اجتہاد اور اپنی رائے شخصی رکھی جائے، وہ مضموم تھا بھی، ہے بھی اور رہے گا بھی، اور وہ مردود ہے. اجتہاد جو ہے اس اجتہاد کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ مرفوض ہے، مردود ہے تمام اتباع اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے. اور کوئی مجتہد آج جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی رائے پہ اپنی رائے پیش کرتا ہو، یا اہل بیت علیہ السلام کی رائے کو نہ مان کے اپنی رائے لوگوں کو بتاتا ہو. ایسا کوئی مجتہد نہیں ہے، نہ ایسا مجتہد سے ایسا ہو سکتا ہے. چونکہ مجتہد خدمت کے لیے ہے، وہ مومنین کی مجتہد خدمت کرتا ہے اتباع اہل بیت علیہ السلام کی. اور اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو پھر کیا خدمت کر رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب؟ وہ مذہب سے ہی خارج ہے. جو اپنی رائے پہ اہل بیت کی رائے پہ مقدم کر دے، وہ مذہب میں کہاں ہے؟ وہ شیعت سے خارج ہے. وہ شیعہ کہاں ہے جو اہل بیت کی رائے پہ اپنی رائے کو مقدم کر دے، یا اہل بیت علیہ السلام کی رائے پیچھے کر دے، اپنی رائے آگے بڑھا دے، یا اہل بیت کی رائے پہ عمل نہ کرے اور اپنی رائے لوگوں کے سامنے پیش کرے؟ وہ مجتہد ہی نہیں ہے. صحیح؟ تو لہٰذا اس مذمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان مجتہدین کی مذمت ہے. یہ مغالطے میں ہیں لوگ اور ڈال رہے ہیں، اور جو ہے وہ مغالطہ جو ہے وہ لوگوں کو مغالطے پہ مبتلا کر رہے ہیں.
کہ دیکھو مجتہدین کی مذمت آئی ہے. مجتہدین کی مذمت بئی معنی نہیں آئی ہے. لفظ مجتہد سے مطلب اس زمانے میں رائے شخصی لیا جاتا تھا، اس کی مذمت کی. اور اس مدرسے کو مدرسہ اہل سنت نے بہت شہرت دی، بالخصوص ابو حنیفہ کے مدرسے نے اس رائے کو یا اس معنی کو بہت زیادہ آگے بڑھایا. اور رائے شخصی یعنی اجتہاد، رائے شخصی یعنی اجتہاد. تو ظاہر ہے جب وہ اس معنی میں بول رہے تھے اجتہاد کو، تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی مخالفت کرتے ہوئے، یا اتباع اہل بیت علیہ السلام نے مخالفت کرتے ہوئے، یا ان علماء نے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کی مذمت میں، انہوں نے بھی جو یعنی اجتہاد استعمال کیا ہے وہ اسی لیے استعمال کیا ہے جو اجتہاد اس زمانہ میں اس معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور اسی اجتہاد کی مذمت کی ہے. وفی عقاب غیبت الصغرى وفی عقاب غیبت الصغرى نرد الصدوق فی واسط القرن الرابع واسطة الحملہ. هذا غدا سيجي ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.